الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل اور مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی اور دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کی سردار اور امیر اور ان کتابوں سے افضل اور اعلیٰ قرآن مجید ہے، اور تمام پیغمبروں سے اعلیٰ اور افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی لیے کہا گیا ہے بعض از خدا بزرگ تر تویست قصہ مختصری، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ اور عزت والی جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات جیسے کہ تمام انسانوں میں سے اور تمام پیغمبروں میں سے بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے. اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انعامات اور احسانات سے مالا مال فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور خاص کچھ چیزیں عطا کی گئی جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا اس کا رتبہ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے اس کا اکرام بھی کیا جاتا ہے، اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، تمام پیغمبروں میں سے بڑھ کر اور سب انسانوں میں سے اعلیٰ اور افضل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بطور خاص عطا کی گئی. ان میں سے یہ ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہم جو پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی، اور ہر حال میں اس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا. آدمی خوشی میں ہو جب بھی پڑھنا ہے، غمی میں ہو جب بھی پڑھنا ہے، امیر ہو اس کو بھی پڑھنا ہے، غریب ہو اس کو بھی نماز پڑھنی ہے. کہ نماز مرد کو بھی پڑھنی ہے اور عورت کو بھی پڑھنی ہے. جب آدمی بالغ ہو جائے، جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، یا جب اس کی عمر 15 سال کی ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور مرنے کے بعد آدمی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اگر اس نے روزے نہیں رکھے، اگر اس نے اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا.
تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا گفٹ اور بہت بڑا انعام بندوں کے لیے نازل کیا گیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے ذریعہ سے یہ مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ پھر عطا بھی کیسے کیا اللہ نے کہ اللہ کو جتنے احکامات نازل کرنے تھے اور جتنے احکامات بندوں کو بتانے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان احکامات کو بتایا۔ روزے کی باری آئی، زکوٰۃ کی باری آئی، حج کی باری آئی، سب کو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے اور جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے بندوں تک پہنچایا گیا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ، اور ان کے پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ۔ اب ان کو جب نماز دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی لیے روایات کے اندر آیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے وہ ایمان والوں کی معراج ہے۔ گویا کہ جب ایک مسلمان بندہ، جب ایمان والا نماز پڑھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ سے خصوصی باتیں کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور اللہ سے اپنی بگڑی ہوئی بنوانے کی کہا کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے عرض و معروض ہوتا ہے۔ تو جب یہ نماز کی باری آئی تو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ یہاں نہیں بتایا کہ آسمانوں پر آنا ہے۔ جب کسی کو کوئی خاص گفٹ دیا جاتا ہے، خاص تحفہ دیا جاتا ہے، تو اس کو خصوصی طور سے بلایا جاتا ہے، اس کی دعوت کی جاتی ہے، اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کی باری جب آئی تو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آسمانوں پر بلایا، عرش پر بلایا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع کرایا۔ کہ یہ معراج جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور خاص عطا کی گئی ہے۔ لیکن اس میں بطور خاص اس میں شب گزاری کرنا اور روزے رکھنا یہ کتابوں کے اندر یہ باتیں نہیں لکھی ہیں۔ البتہ یہ ضرور لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور یہی جو ماہ رجب ہے کہ قمری تاریخ کے اعتبار سے اور سن ہجری کے اعتبار سے جو سال چلتے ہیں، جو سن چل رہا ہے، اس کے حساب سے آج ماہ رجب چل رہا ہے، اور رجب کے اندر اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس میں 27 رجب المرجب کا ذکر آیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور وہاں جب پہنچے تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا اور اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے سفر شروع ہو گیا۔ تو چلتے چلتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جن کی کچھ کی تو اچھے حالات تھے اور کچھ کے بڑے برے حالات تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لکڑی کا گٹھڑ اٹھا رہا ہے اور اس پر بوجھل ہو رہا ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا لیکن اور اٹھا کے بھر رہا ہے، لاد رہا ہے اپنے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں کہ اس کا گٹھڑ تو بھاری ہو رہا ہے، یہ تو اٹھا ہی نہیں پاتا، اس کے اندر اٹھانے کی طاقت ہی نہیں، وہ سکت ہی نہیں، تو یہ کیسے زور لگا رہا ہے؟
تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑتے چلے جاتے ہیں. ان پر گناہوں کا بوجھ اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو اٹھانا اور اس کو برداشت کرنا اور اس کو تحمل کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں. تو ضروری ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے گناہوں کو دیکھتا رہے، نظر رکھے کہ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے توبہ کروں، اللہ سے معافی مانگوں اور اپنے اللہ کو راضی کر لوں. تو چلتے چلتے جبرائیل امین نے آگے جا کر، جب آگے کا سفر چلتا تھا اور وہاں جا کر ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں وہ تنور کے اندر جل رہی ہیں، اور جیسے ہی آگ اوپر کو اٹھتی ہے تو وہ سب مرد اور عورتیں اوپر کو آگ کے ساتھ اٹھ کر آتے ہیں، آگ کے شعلے کے ساتھ، اور آگ کا شعلہ جب ہٹتا ہے تو وہ نیچے جا کے پھر تنور میں گر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو ہیں جو زناہ کار تھے، بدکار تھے، جو زناہ کاری کرایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. اسی طرح سے بہت سارے حالات راستے میں دیکھنے کو ملے، اور چلتے چلتے یہ سفر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پیغمبروں سے ملاقاتیں کی. ہمارے جب کوئی بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم آگے جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں، اچھے بول سے اس کو پکارتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، تاکہ ہمارا آنے والا یہ معزز مہمان جو ہے وہ خوش ہو جائے اور اس کا دل ہم سے خوش ہو جائے. اور جب اللہ کے بندوں کو آدمی خوش کرتا ہے تو اللہ اس کو خوش کرتے ہیں. جو لوگوں کے دلوں کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کو خوش رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا کہ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور تیسرے آسمان پر مسجد خطر سے چند گسا سری کرو تعاون بھرپور. اور تیسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور چوتھے پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور پانچویں پر حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کہ کسی کو یہ ترتیب یاد رکھنی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اعیاہم کا لفظ یاد رکھے کہ پہلے آسما الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یونس، اور الف سے ابراہیم، اور ہا سے ہود، اور میم سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اتنوں کی ملاقاتیں ہوئی، اور پھر آگے کا سفر شروع ہوا جہاں اللہ کے دربار تک پہنچنا تھا اور اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کرنی تھی. اور یہ بہت بڑا بلند سفر تھا. آپ کبھی جہاز میں چڑھیے اور وہاں دیکھیے آدمی جب اوپر سے نظر ڈالے تو کتنا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں کتنی بلندی پر آ گیا ہوں. آدمی کبھی کبھی ڈر جاتا ہے جب جہاز میں چڑھتا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاز کیا 10 جہازوں کی مسافت اور بلندی کو ملا لیجئے اور اس کو اوپر تک لے لیجئے. اس کا یہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے جہاں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سفر کیا ہے، اور جہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہنچ ہوئی ہے. اور وہاں جا کے جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے جانے کی میرے بس کی بات نہیں. یہاں اللہ کے نور کی تجلیاں آ رہی ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ میں اللہ کی نور کی تجلی سے کہیں جل نہ جاؤں. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہیں لائٹ بہت زیادہ تیز ہو تو پھر آدمی کیا کرتا ہے کہ وہاں دیکھ نہیں پاتا.
یا سورج کو دیکھیے آپ، ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ پاتے ہیں، حالانکہ یہ سورج کیا ہے؟ اس کو تو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ اس سورج کا پیدا کرنے والا ہے اس کے نور کی کس قدر تجلیاں ہوگی، اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی، اس کی کبریائی کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، گر بر سرے مومی پرم فیروز تجلی بسوزد پرم، کہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں اس سے آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی جو ہے وہ مجھے جلا دے گی، میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس یہاں سے آگے بڑھ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے پیدل گئے اور اللہ کے دربار تک جا کر پہنچے، اور اس سے کہا گیا ثم دنا فتدلی، کہ بہت قریب اللہ کے گئے۔ کون گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے دربار تک اس طرح سے پہنچنا کسی دنیا کے انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ ایک ہی شخصیت تھی اور ایک ہی انسان تھا جن کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہری اور باطنی طور سے اس قدر طاقت عطا فرمائی، اس قدر قوت عطا فرمائی اور اس قدر پاور عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے، اپنے مولا کے، اپنے مالک کے دربار تک جا کر پہنچے۔ تو جب وہاں پہنچے تو کچھ باتیں ہوئی، اور ان باتوں میں سب سے پہلی جو بات تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات للہ، تمام جو جان سے ہم عبادتیں، زبان سے کوئی عبادت کرے اور مال سے کوئی عبادت کرے، یہ تمام کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے ہوں۔ ہم کوئی عبادت کریں، یہ عبادت جو ہے، اس عبادت کا معاوضہ اور اجر اور اس کی مزدوری اور ثواب ہمیں کون دے پائے گا؟ صرف ایک اللہ دے پائے گا۔ تو فرمایا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر فرمایا السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کہا ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ جو نماز ہے، یہ نماز ہمارے لیے عرش کا تحفہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نماز کو بھلا بیٹھے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری نہ جانے کتنے وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہمیں ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے کان تک جوں تک بھی نہیں رینگتی کہ بھئی ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ دنیا کی غفلت کا پردہ ہمارے ذہنوں پر پڑا ہوا ہے اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے جگانے کے لیے اللہ کے پیغمبر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے، وہ سکھاتے تھے کہ اگر تم اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے، اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے، اگر تم روزے نہیں رکھو گے، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے، اگر تم حج نہیں کرو گے اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، تمہیں اتنا بڑا نقصان اس سے ہو سکتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام۔ اور اب جب کہ انبیاء نہیں آئیں گے، جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خود بھی نمازیں پڑھیں۔ اس کو پانچن وقتاً نماز پڑھیں اور پانچن وقتاً گسو خدای یاد کریں، ذکر اللہ کریں، خدای سند حکم پھٹراؤن نشن کھژن، کوتا کھژن یتھ پٲٹھۍ اکھ انسان اکھ کوہت بال پانس پٮ۪ٹھ ڈل گژھنس کھۄژان چھُ۔ اوے فرمو شیخ العالمن پانچن وقتن سجدہ تھٲیزے، میوٗٹھ تہٕ موٚدُر کھیزے نہٕ زانٛہہ۔ پانچن وقتن سجدہ تھٲیزے، میوٗٹھ تہٕ موٚدُر کھیزے نہٕ زانٛہہ۔ ماتم ہیٚتھ ییٚتہِ دۄہے بیٖزے، دُنیاہٕکۍ لادن ہیزے نہٕ زانٛہہ۔ جڑے دل اللہ نہ سیانے، جڑے دل اللہ نو نہ سیانا ہے کتے اس تھیو چنگے، جڑا دل اللہ کو نہ سیانا ہے کتے اس تھیو چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے خالی بھوکے ننگے۔ اللہ تعالی ہمیں معراج کے پیغام کو اور معراج کے فلسفے کو اور اس کے مقصد کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو معراج کے فلسفے اور تعلیم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیاکھ عرض یہ کہ انشاءاللہ وہی میں یہ جوڑ آمت تھاون بستی ہند حضرات تھاون یہ تشریف تم خاطر مشورے کرنے خدائی سند پٔژھٮ۪ن خدائی سندس گرس مز تمن خاطر انتظام کرن اس خوشی سان یہ پور مطلب یہ رتک جوڑ آس تر مز گھو ساری بن تعاون گھو کریں مشور سان کرو انشاءاللہ خدائی تہ گژھِ رٲضی اور اس تہ گھو دنیا تو ٲخرت سن خوش تہ شاد۔ اللہ تعالیٰ دن سارے عمل کرن توفیق۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔